نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے، تو ان کے ماننے والی جو قوم ہیں، ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، یاد رکھیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانیت کو بتائے ہاں ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، تو دیکھو ہم سے یہ فائدہ انسانیت کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کچھ ایسے کام کیے جس نے سماج میں ایسا پرماننٹ چینج لایا کہ وہ چینج 1450 سال آج گزر چکے ہیں آپ کو دنیا جا کر ابھی بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام تھا، آپ نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی، یاد رکھیے۔ اسی لیے اسلام میں کسی کی عزت کو اتارنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں آتے ہیں اور استری بھرون ہتیا کے خلاف، فیمیل انفینٹیسائڈ کے خلاف ایک مشن چھڑ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ انسانیت کو پیغام دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو، ایک انسان کی جان بنا کسی وجہ کے اس کی جان لے لی، اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بچا لی، اس کا ثواب ایسا ہے، اس کا پنیہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کہا بری نیت کے ساتھ۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یتیموں کا بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کا پورا سسٹم ختم کر دیا۔ کوئی کسی سے مال کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، کاسٹ کی وجہ سے، کریڈ کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کے محلے پہچانے جائیں گے کہ راستے میں تکلیف نہیں دیتے، وہ لوگ ہوں گے جو راستے میں تکلیف کو دیکھ کے اپنی گاڑیاں روک کے اس تکلیف کو ہٹانے کی محنت کرتے ہیں۔ اگر واقعی میں ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، پیغام کو عام کر دئیے۔ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ رحمت للعالمین کو ماننے والے ہیں، نتیجتاً یہ خود رحمت کرنے والے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں اور رحم اور کرم کرتے ہر انسان، ہر مخلوق پر جو ان کے اطراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ویکلی درس کے لیے جو ہے جمع ہوئے، اور جو ٹاپک جس عنوان پر آج میں آپ تمام کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے رحمت للعالمین کا پیغام رحمت، یا رحمت للعالمین کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے چند اہم پیغام، آپ کے انسانیت کے لیے کیا پیغام تھے جو انسانیت کے لیے رحمت لے کر آئے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، سارے عالم کے لیے، کمپلیٹ یونیورس کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت مانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جو ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جانداروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ بے جان کے لیے بھی رحمت ہے، اور اس لیے کہ آپ ان تمام کے نبی بھی تھے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جو چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کو پتھر میں سے سلام کی آواز آیا کرتی تھی، تو آپ ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، مطلب بے جان چیزوں کے لیے بھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس نے اپنے مالک کی کمپلین کی، پورا واقعہ ہم جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ میری بات نہیں مانتا۔ وہ اونٹ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے پاس اور اس نے شکایت کی، تو یہاں پتہ چلا آپ جانوروں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بھی آپ ہیں، انسانوں کے لیے تمام ہم جانتے ہیں، سارا پیغام وہی ہے۔ جنوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے، سورہ جن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر جنہوں نے کیا باتیں بیان کی۔ تو بہرحال آپ انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، بے جان اور جاندار دونوں کے لیے، یاد رکھیے سب کے لیے، کہ سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ تو جب آپ سارے عالم کے لیے رحمت تھے تو اس رحمت کا فائدہ نظر آنا چاہیے لوگوں کو، یاد رکھیے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے، یا رحمت للعالمین کانفرنس کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے، یا سیرت کے بارے میں جو باتیں ہوتی، عام طور سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ربیع الاول کے مہینے کے آتے شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اس میں، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر اس مہینے میں کیا غلط ہو رہا بیان کریں، مطلب اس مہینے سے متعلق کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کوئز کمپٹیشن رکھ رہے ہیں اس مہینے کی نسبت سے،
کچھ لوگ جو ہے مسلم اور نان مسلم الائک، مطلب مسلم اور غیر مسلموں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئز کمپٹیشن رکھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے حد سے آگے بڑھ کر جلوس جلائس، مطلب آپ کی پیدائش کے دن خاص طور سے جلسوں کا انعقاد کرنا، جلوسوں کا نکالنا، راستوں کا بند کرنا، اور جانوروں کی اور انسانوں کی اور گاڑیوں کی ریلیاں نکالتے ہیں. حد سے تجاوز لیے کہ راستے بند ہوتے وغیرہ وغیرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے اندر کی، وہ کرتے ہیں. مطلب غرض یہ ہے کہ امت کے تمام طبقے کسی مسلک اور کسی مکتب کی ہو، کسی جماعت سے ہو، کچھ نہ کچھ سیرت سے متعلق معاملات چالو ہو جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ سیرت کے بارے میں بیانات تو جمعہ خطبے میں شروع ہو جاتے ہیں. کوئی یہ بیان دیتا ہے کہ سیرت کیا تھی، تو کوئی یہ بیان دیتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں کیا غلط کر، لیکن وہ مہینے سے متعلق ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، یا آپ کی آمد پر، آپ کی پیدائش پر تمام کام تو ہو رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہے؟ کیا صرف ایک دن اس دن کو منا لیا جاتا ہے، یا پھر اس مہینے کے اندر کچھ چند ایکٹیویٹیز لوگ کر لیتے ہیں، کوئی سوشل ریلیف ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ختم ہو گیا. آپ نے بتا دیا کہ ہم رحمت للعالمین کے فالوورز ہیں. کیا اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کی پیدائش آئی تو آپ کو ایک احتساب ہونا چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مہینے ہوئی اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، ماننے والے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اگر کچھ یاد آنا چاہیے تو احتساب یاد آنا چاہیے، حساب و کتاب یاد آنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم جس کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اس معاملے میں؟ ہم نے ان کی سیرت کو، ان کے پیغام کو، ان کے میسج کو کتنا اپنے اندر ایبزارب کیا، اور اس سیرت کو، اس پیغام کو کتنا لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہیں، اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا. ابھی جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ آپ کبھی بھی سال کے کسی بھی حصے میں لوگوں تک جا کر کچھ پیغام آپ پہنچا سکتے تھے. حالات اب اس طرح سے ہوگا کہ نسبتاً چیزیں پہنچانا پڑ رہی ہے. نسبت مطلب کسی چیز کی اوکیجن کی وجہ سے چیزوں کو پہنچانا پڑ رہا ہے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، کچھ لوگ اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وبال. ایک پرسنل پراپرٹی ہے، لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے، وبال. ایک عورت نے راستے پر نماز پڑھ لی، وبال. ایک آدمی راستے سے ٹریول کرتے جا رہا ہے، گاڑی روک کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وبال پورے میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک زمانہ تھا ساری چیزیں بہت آرام سے ہو رہی تھی. ابھی حالات ایسے ہیں کہ نسبت سے کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی اگر نسبت کے علاوہ کریں گے تو وبال ہوں گا، اور آپ پہ الزام بھی لگنے والا ہے کہ آپ نے میرے مذہب کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی ہے. تو ابھی ایسے موقعوں پر ہوتا یہ کہ نسبتاً کام ہو جاتے ہیں، اوکیجنلی کام ہو جاتے ہیں. اور آج تو ضرورت ہے کہ اگر ہم جس نبی کو ماننے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے، تو ان کے ماننے والی جو قوم ہیں، ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، یاد رکھیے ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانیت کو بتائے ہاں ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، تو دیکھو ہم سے یہ فائدہ انسانیت کو ہے. ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں تو انسانیت کو ہم سے یہ فائدہ ہی کر کے دکھانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ لوگ خالی بولنے کو نہیں سنتے ہیں، وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اگر ہم بولیں کہ ہم دنیا میں سب سے اچھی قوم ہے تو لوگ بولیں گے اس کا پروف، ایویڈنس، دلیل دو. اگر ہم بولیں کہ ہم دنیا میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بولیں گے آپ اس کا پروف بتائیے. کون سے گورنمنٹ جنرل میں، کون سے گیزٹ میں، کون سے جگہ سے، کون سی ریسرچ نے بتایا کہ آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کوئی انسان کہے کہ ہم سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کرتے تو کہیں گا اس کا فائدہ کس کو، ذرا بتائیے. اس کے بینیفیشریز کون تھے، اس کو بتائیے، انہیں کس نے فائدہ اٹھایا. تو یاد رکھیے ہم صرف ایسے کھوکھلے دعوے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے عمل سے پتہ چلے گا، ہمارے آس پاس سے پتہ چلے گا، ہمارے ماحول سے پتہ چلے گا، ہمارے اطراف سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت للعالمین کو ماننے والے. نتیجتاً ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، نتیجتاً ان کی زندگی ایسی ہوتی. یہ الگ لوگ ہیں، یہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پریشد کا، ان کے نبی کا، ان کے اپوسٹل کا، ان کے اجدود کا یہ سندیش تھا، یہ ان کے سندیشٹا کا یہ سندیش تھا ان کے لیے کہ وہ یہ سب کریں. اور جو باتیں میں رکھوں گا رحمت للعالمین کا جو پیغام ہے، جو انسانیت کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ پیغام کو آپ دیکھ کر آپ تعجب کریں گے کہ یہ میسج، یہ پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر سے 2% بھی اگر عمل کرنے لگے نا ہم جو آپ نے بتایا، تو یقیناً ہم پھر سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. ابھی خالد جلوس، جلسے، جلائس، رحمت للعالمین کے پروگرام، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ سب باتیں ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں. یہ دعوے جب تک بیکڈ بائی عمل نہیں ہوں گے، یہ دعوے جب تک عمل کے ساتھ جڑے نہیں ہوں گے، یہ دعوے ہی رہیں گے. صرف جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، میں اس شہر کا سب سے مالدار انسان، تو لوگ پروف مانگیں گے مجھ سے. ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، لوگ پروف مانگیں گے. ہم سب سے امن پسند لوگ ہیں، پروف مانگیں گے. ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ تو لوگ پروف مانگیں گے. تم نے کیا کیا؟
لوگ گاڑی آگے جو چلتی ہے اس کی چال دیکھ کر پہچانتے ہیں گاڑی چلانے والا کیسا ہے، تو سوال یہ قومیں کہ ہم کو دیکھ کر نہیں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ کس کو ماننے والے ہیں۔ گو ہم کو یہ بولنا پڑے گا، یہ چیز کو ہم کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم جس نبی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نہیں فالو کر رہے ہیں ان کو ایک طرح سے۔ اگر ہم یہ نہیں بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہم کو دیکھ کے سمجھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی تھا۔ راتوں میں جاگنا، تعلیم کو حاصل، ایجوکیشن میں پیچھے رہنا، اکنامکلی بیکورڈ رہنا، چھوٹے موٹے کام کر کے زندگی گزارنا، زبان کو صحیح نہیں رکھنا، عورتوں پر ظلم کرنا، گندے رہنا، تعلیم کو حاصل نہیں کرنا۔ اب دیکھیے ساری چیزیں ہماری علامت بن گئی ہیں، ہماری پہچان بن گئی ہے۔ ایک آدھ تعلیم یافتہ مسلمان تو لوگ سب تعجب دیکھ کر کے دیکھ کے ہوتا ہے، تم تو تمہاری قوم کے جس کو کہیں گے چراغ بن گئے، تم تو تمہارے قوم کے آفتاب اور مہتاب بن گئے، سورج اور چاند بن گئے۔ بھائی جب کسی قوم میں سارے لوگ علم حاصل کرے تو کوئی ایک آدمی کسی علم میں آگے بڑھنے سے کارنامہ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب کسی قوم میں کوئی نہ پڑھے اور ایک بھی پڑھ لے تو اس کی بہت واہ واہی کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ حال ہے ہمارا آج۔ تو ہمیں اس پیغام کو ریوائیو کرنا ہے، رحمۃ للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا تھا، اور ہمیں انسانیت کے لیے پھر سے نفع بخش بننا ہے، ان کے لیے رحمت بننا ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کچھ ایسے کام کیے جس نے سماج میں ایسا پرماننٹ چینج لایا کہ وہ چینج 1450 سال آج گزر چکے ہیں، آپ کو دنیا جا کر ابھی بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جو چینج آپ نے لایا، وہ جو تبدیلی آپ نے لائی، وہ جو آپ نے سماج میں جس کو کہیں گے سماجی خدمت کر کے، یا سماج کے اندر جو ان کی وچار دھارا جس کو کہتے ہیں، لوگوں کی سوچ اور مینٹالٹی کو جو چینج کیا اور اس سے جو ہیومینٹی کو بینیفٹ ہوا، اس کا اثر 1450 سال بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا رحمۃ للعالمین کا کیا پیغام تھا اور وہ پیغام سے کیا فائدہ انسانیت کو ہوا۔ تو آپ کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام تھا، آپ نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی، یاد رکھیے۔ ہیومن لائف کو، ہیومن ڈگنیٹی کو، ہیومن آنر کو، انسانی جان کو، انسانی جس کو عزت کو، اس کی تحفظ کو بہت اہمیت دی، یاد رکھیں۔ اسی لیے اسلام میں کسی کی عزت کو اتارنا حرام ہے، یاد رکھیں۔ وہ مذاق کرنا بھی حرام ہے، کسی کے بارے میں چغلی غیبت کرنا بھی حرام ہے، چونکہ اس سے اس کی عزت جاتی ہے۔ تو انسانیت کو آپ نے سب سے پہلے یاد رکھیے، اس کی انسانی جان کی اہمیت بتائی، یاد رکھیے، اور اتنی اہمیت بتائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے خلاف۔ میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، نماز سے پہلے ایبلیوشن کرتا ہے، تو وضو کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ پانی کو زیادہ خرچ نہ کریں، تو پھر کسی انسان کو خون بہائے یہ پیغام اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ یہ پیغام رحمت اللہ عالمین کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں وضو میں اسراف سے منع کیا گیا، وہ کیسے خون بہانے کی بات کر سکتے ہیں؟ چونکہ آج کل ہی بتایا جا رہا ہے کہ محمد صاحب نے دنیا کو کیا دیا، نعوذ باللہ، خون ریز جنگیں دی، لوگوں کے ساتھ ان کا احتسال، ان کو جس کو کہیں گے ان کا مس یوز اور ابیوز، اور جس کو کہیں گے ایکسپلائٹ کرنا سکھایا۔ انہوں نے عورت کا مقام گرا دیا، انہوں نے لوگوں کو جو ہے فلاں کیا، انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ بربریت کی تعلیم دی، انہوں نے جو ہے پورے دنیا کے اندر جنگ چھیڑ دی، اور اسلام کو غالب لانے کے لیے اپنے انویائیوں کو، ماننے والوں کو خوب اکسایا اور بہکایا۔ یہ سب باتیں ہیں جو میڈیا میں چلتی ہیں، تلوار کی دھار پر اسلام کو پھیلا دیا، فلاں فلاں فلاں، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ یہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت یاد رکھیے کہ ایک عورت آتی ہے جس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے اس کے ایک گناہ کی وجہ سے، اس کے ایک سن کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا، اس کے جرم کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو کہتے ہیں سزا تو اس کی ہے، اس بچے کی نہیں ہے، اس کے پیدائش کے بعد اس کو سزا دی جائیں گی۔ تو ابھی جو اجنما ہے، جو ابھی پیدا نہیں ہوا، یاد رکھیے، جو ابھی بورن نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں اسلام فکر کر رہا ہے۔ تو وہ کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ جن بچوں کو ان کی مائیں محنت کر کے بڑا کرتی ہے ان کو یوں ہی قتل کر دو؟ ابھی اجنما ہے تو اس کا ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے، تو جو جنم لے چکا اس کی اہمیت اور مہتو جس کو بولتے ہیں، اس کا امپورٹنس کتنا بڑھ جائے گا اسلام میں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انسانیت کو جو پیغام دیا، یاد رکھیے، وہ انسانی زندگی کی اہمیت کو بتایا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، صرف لڑکوں کو پسند کرتے، جیسا آج کا بھی ہمارا سماج ہے۔ لیکن اس زمانے میں کوئی مشین نہیں تھی، آلات نہیں تھے کہ ڈیٹیکٹ کیا جائے لڑکا ہے لڑکی ہے، تو پیدا ہونے کے بعد ہی رزلٹ پتہ چلتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لڑکا ہوتا تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ مٹی کے اندر ڈال دیتے تھے۔ سب نہیں، لیکن یہ بہت زیادہ لوگوں کا ایسا حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں آتے ہیں اور استری بھرون ہتیا کے خلاف، فیمیل انفینٹیسائڈ کے خلاف ایک مشن چھڑ دیتے ہیں، اور قرآن یہ حکم دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ روز قیامت اس بچی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا اس سے پوچھ سوال ہوں گا کس جرم میں تجھے مارا گیا۔
مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں، جو گیانی جو ودوان ہیں اس کو اس طرح سے لکھتے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ روز قیامت ڈے آف ججمنٹ میں اس کے ماتا پتا سے ماں باپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اگر وہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا تھا تو اس بچی سے سوال ہوں گا اور پرشن ہوں گا، اس سے بات بھی نہیں ہوں گا اس کے جو ہے ماں باپ سے، اگر دونوں شامل تھے تو۔ اگر ماں نہیں تھی تو پھر باپ سے بات نہیں، بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تم ماری گئی، وہ معصوم کیا جواب دیں گی؟ تو انسانی جان کا امپورٹنس بتایا آپ نے، یہ انسانیت کو پیغام دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو، ایک انسان کی جان بنا کسی مقصد کے، مطلب جس کو بنا کسی جس کو کہیں گے ریزن کے، ریزن کیا ہو سکتا ہے، کسی کو کیپٹل پنشمنٹ سنائی گئی، قتل کے بدلے قتل کیا جا رہا ہے، ہوتا ہے نا، زمین فساد مچانے کے بدلے قتل کیا جا رہا ہے، ٹھیک، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بنا اس کے کسی وجہ کے اس کی جان لے لی، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی۔ اور جس نے ایک انسان کو زندگی بچا لی، اس کا ثواب ایسا ہے، اس کا پنیہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ تو یہ تو حکم ہے یاد رکھیے۔ تو آپ نے انسانی جان کی یاد رکھیے، تحفظ کی بات کی اور بتایا یاد رکھیے، اور پرماننٹ سوشل چینج لایا سماج میں۔ وہ عرب جو بچیوں کو دفنا دیتے تھے، وہ عرب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، وہ عرب جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ سالوں اور صدیوں تک ایک دوسرے کی جانیں لیتے تھے، وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے اب ایک دوسرے کو قتل کرنا بہت برا سمجھ لیا تھا اور بہت سنگین جرم تھا، یاد رکھیے۔ تو انسانی جان کے لیے آپ نے جو ہے زندگی کی اہمیت بتایا، یاد رکھیے، یہ آپ کا پیغام تھا۔ اس پیغام کو مسلمانوں کے لیے بھی ضرورت ہے عام کریں، جو دنیا میں ہم پہ الزام لگتا ہے اس کا جواب دیں۔ اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچا، اس میں جو ہے عورت کا مقام بتایا، یاد رکھیے، عورت کے مقام کو بہت ایلیویٹ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، ڈیگریڈ نہیں کیا اس کو۔ ڈیگریڈ تو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا، زندہ دفنا دی جاتا، میں نے واقعہ سنا دیا۔ اس زندہ دفنائے جانے والے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور شکشا دی اور کہا کہ جو 3 لڑکیوں کی پیدائش پر صبر کرے اور اس کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس بچی کی پرورش کی وجہ سے، اس پر وہ صبر کرے، وہ جنت میں جائیں گا۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کے بارے میں کیا؟ تو کہا جو 2 کے ساتھ بھی یہ کرے وہ بھی جنت میں جائیں گا۔ پھر ایک اٹھے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 کے بارے میں کیا؟ تو کہا جو 1 کے ساتھ بھی کرے وہ جنت میں جائیں گا۔ تو زندہ دفنا تو دور، اس کی پرورش کرو، تعلیم تربیت کرو اور جنت میں جاؤ۔ 1 لڑکی ہو بھی، 2 لڑکی ہو بھی اور 3 لڑکی ہو بھی، تو سمجھ رہے بات؟ ایک روایت کے اندر لڑکی کے ساتھ بہن کے الفاظ بھی ہیں، ایک میں یہ الفاظ ہے بیٹی اور ایک میں بہن کے الفاظ ہے۔ تو اگر بھائی ہے تو اس کے لیے بہن کی اہمیت ہوگی، اور اگر باپ ہے تو اس کے لیے بیٹی کی اہمیت ہوگی۔ تو جہاں وہ مارتے تھے، یہاں زندہ نہیں رکھنا ہے، صرف پالنا اور پرورش کرنا ہے اور اس کے بعد اجر پانا ہے۔ مقام بدل دیا، عورتوں کا مقام بدل گیا، چینج ہو گیا ہے نا۔ تو یہ مقام ہے، یاد رکھیے، جو اسلام نے دیا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تیری گھر میں تیری والدہ ہے حیات؟ ماں ہے؟ تو کہا ہے۔ تو جا اس کی خدمت کر، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ ماں کی خدمت کو جنگ کے اوپر جو ہے مقام دیا۔ اسی طرح ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول، آپ انویائی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا مستحق، مطلب کس کی میں خدمت زیادہ کروں، کس کے لیے میں محنت زیادہ کروں، کس پہ زیادہ خرچ کروں؟ تو کہا والدہ پہ، ماں پر اپنی۔ کہا اس کے بعد کس پر؟ تو کہا والدہ پر، ماں پر۔ کہا اس کے بعد والدہ، ماں پر۔ کہا اس کے بعد کس کا؟ تو کہا والد پر۔ تو کہا ماں کا مقام 3 درجے بڑھا دیا باپ سے، ماں کی قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا، یاد رکھیے۔ یہ تو مقام ہو گیا عورتوں کا۔ اور اس کے بعد اس زمانے میں اور اس کے بعد سے لے کر عورتوں کا مقام سماج اور سوسائٹی میں ہے، یاد رکھیے۔ جبکہ اس سے پہلے نہ وہ کچھ بول سکتی تھی، نہ کوئی حصہ لے سکتی تھی، نہ کسی چیز میں جا سکتی۔ اسلام نے ان کو اتنے ادھیکار دے دیے کہ پھر اس کے بعد اتنے رائٹس دے دی جس کی کوئی انتہا نہیں۔